وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ جون کی گرمی ہے، شارع دستور ہے اور ہم دے رہے ہیں یہاں پہ دھرنا۔ جینا ہوگا مرنا ہوگا، جینا ہوگا مرنا ہوگا، حق کی خاطر لڑنا ہوگا۔ یہ نعرے میں نے اس لیے لگوا دیے کہ آج جب کہ ہم یہاں پہ دھرنا دے رہے ہیں تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ ملتان پریس کلب پہ حملہ ہوا، بہت سے صحافی زخمی ہوئے اور ایک صحافی وہاں پہ شہید ہو گیا۔ میں اس کی تفصیلات جانتا ہوں ہمارے یہ صحافی ساتھی سے۔ جی بتائیے گا کیا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چرشند پتھر عناصر جو ہے نا وہ پریس کلب کے سامنے ہے، ساتھ ہی کارڈیالوجی ہے، وہاں پہ ہاسپٹل ہے، مریضوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ وہاں پہ ہمارے چند دوستوں نے ان کو کہا ہے کہ آپ یہاں پہ رش نہ کریں۔ ان لوگوں نے پریس کلب پہ حملہ کیا ہے، اس کے شیشے فرنیچر توڑ دیا ہے، ٹیلی ویژن، اور یہ تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپے کا نقصان کیا ہے۔ اور اس حملے میں ہمارے 11 لوگ جو ہے نا شدید زخمی ہوئے ہیں اور ایک جہانگیر مون ہمارے سپورٹس رپورٹر ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ایک ہمارے سپورٹس رپورٹر ہیں جہانگیر مون، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ جی اب یہ دیکھیں نا، یہ ایک واقعہ ہے کہ ہم وفاقی حکومت سے انصاف مانگ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے سلیم شہزاد کو قتل کیا گیا، یہاں سے ان کو اغوا کیا گیا، اغوا کر کے قتل کر دیا گیا۔ ہم وفاقی حکومت سے انصاف مانگ رہے ہیں، لیکن ملتان پریس کلب پہ حملہ ہوا، وہاں پہ بھی ایک صحافی شہید ہو گیا۔ تو ہمیں مسلم لیگ نون سے بھی انصاف چاہیے کیونکہ اس کی حکومت ہے۔ یہاں پہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب MNA بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون کے۔ جناب پنجاب میں بھی صحافی قتل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جی، حق کی آواز جو ہے یہ بلند آپ جس طرح کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کے لیے ایک امید ہے۔ اور آج آپ کے ساتھ مسلم لیگ نون نے نہ صرف اپنے پارلیمنٹیرینز کے ذریعے بلکہ ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب نے بھی آ کے یہاں پہ یہ ثابت کیا اور ایک پیغام دیا ہے کہ ہم سچ بولنے والوں کے ساتھ ہیں، ہم حق کی آواز اٹھانے والوں کے ساتھ ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو ملتان میں ہوا، جو لوگ بھی اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، انہیں اقرار واقعی سزا دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ ہم صبح سے دھرنا دیے ہوئے ہیں، لیکن نہ تو وفاقی حکومت ہماری بات سننے کے لیے تیار ہے، نہ ہی یہ ایوان صدر قریب ہے، وہاں تک ہماری آواز جا پا رہی ہے۔ عمر چیمہ صاحب، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اغوا کیا گیا تھا، آپ پہ تشدد کیا گیا تھا، ایک انکوائری کمیشن بنا تھا، اس کی رپورٹ کیوں نہیں آئی؟ حامد میر صاحب، یہ گورنمنٹ انتہائی بزدل ہے اور قوت ارادی کی سخت ان کو ضرورت ہے۔ یہ نہ ان کی ہمت ہے اور نہ ہی ان کو مجرموں کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ انکوائری رپورٹ کی بات کر رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن کے علاوہ انہوں نے فورینزک ایویڈنسز کلیکٹ کی میری گاڑی سے، وہ آج تک انہوں نے نادرا کو نہیں بھیجی۔ DIG جو GIT کا ہیڈ تھا، اس نے ایک غلط بیانی کی ہے سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے کہ ہم نے نادرا کو بھیج دیا۔ نادرا سے میں نے پرائیویٹلی کنفرم کیا، وہ آج تک نہیں گئی۔ کمیشن رپورٹ انہوں نے میرے سے آج تک نہیں شیئر کی، اور آپ کو بہتر پتہ ہے رحمان ملک صاحب جو ہے وہ پرائیویٹلی کیا کہتے ہیں، ادروائز وہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ آسمہ شرازی، آپ کے خیال میں یہ جو دھرنا ہے اسے ہمیں کچھ حاصل ہوگا؟ میرا تو خیال ہے کوئی نہیں ہوگا۔ ابھی ملتان میں حملہ ہو گیا ہے، وزیر اعظم کا وہ شہر ہے، وزیر اعظم کا پاکستان ہے، اور یہاں پہ گوندل صاحب یہ کہہ رہے ہیں چند صاحب کے تلونڈی بہاؤدین تھانہ کون سا لگتا ہے اور یہ تھانہ کون سا لگتا ہے، ان سے کوئی فائدہ نہیں پڑے ہوگا اور کوئی فائدہ ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ ہمیں احتجاج ضرور کرنا چاہیے، وہ ہم کریں گے۔ تھریٹس آ رہی ہیں مختلف صورتوں میں، میر صاحب آپ کو بھی آ رہی ہیں، مختلف جرنلسٹوں کو بھی آ رہی ہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کب تک کالی پٹیاں باندھ کے اس طرح سے سڑکوں بالکل فائدہ ہوگا، اور حکومت یہ سن لے کہ جب تک کہ ہماری جو اس وقت ڈیمانڈ ہے اس کو پوری نہیں کرے گی، ہم کسی صورت آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے حکومت کو۔ حامد میر صاحب دیکھیں، دو باتیں ہیں۔ دیکھیں، منڈی بہاؤدین ہو یا سرگودا ہو یا جو پنجاب کا واقعہ ہے، ایک تو کرمینل کیس ہے، اس میں صرف فیڈرل گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی۔ جب کرمینل کیس ہوتا ہے صوبائی حکومت کا معاملہ ہوتا ہے۔ دوسری بات، ولی بابر کا جو قتل کراچی میں ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ ٹریس کی ہے۔ میڈیا کیوں نہیں بتاتا کہ وہ کون تھے ملزم؟ میڈیا آپ بتا۔ عمر چیمہ کو کیا، میری بات سنیں، میرے میں ہمت ہے، بات سنیں، پیپلز پارٹی کا کارکن ہونے کی حیثیت سے ہم MNA، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہمارے کھانے والوں میں ہیں۔ دیکھیں، آج بھی اگر جمہوریت اتنی مضبوط ہوتی، دیکھیں، ہاں میں نام لیتا ہوں، اگر میڈیا کے بندے نام لیں میں بھی لیتا ہوں، آپ نہیں لیتا میں کیوں لوں نام؟ یہ 2 نمبری نہیں ہے۔ ایک منٹ بھائی بات سنیں، ایک منٹ میری بات سنیں، ہم یہاں پہ ایک گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو کے آداب رائے کے لیے آپ آزادی رائے کے لیے لڑ رہے ہیں تو دوسروں کی آواز دباتے ہیں، یہ کون سا احتجاج ہے؟
मुझे भी देखे, हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम आपके साथ यकजहती के लिए आए हैं और यकजहती के लिए आए हैं। देखे, हम आपके साथ यकजहती के लिए आए हैं। पीपल्स पार्टी सारी पूरे मुल्क में साफियों के साथ खड़ी है, खा मुल्तान हो खा इस्लामाबाद हो, हमारी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है। हम कहते हैं हम आपके लिए पार्टी के अंदर भी आवाज उठाएंगे, इक्तदार के ऐवानों में उठाएंगे। हमें ऐवानों में तकरीरें जब हम करते हैं हमें भी धमकियां मिलती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो वली खान बाबर के हवाले से जो GIT की इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसमें जो लड़के गिरफ्तार किए गए हैं उनका ताल्लुक MQM अल्ताफ हुसैन ग्रुप से बताया गया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने किसी को बचाने की कोशिश नहीं की और आपके कोलेशन पार्टनर हैं। तो अगर आप वो आपके कोलेशन पार्टनर है, वो खुद कह रहे हैं हम किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे, तो आप बाकी कातलों को भी पकड़ दें। फिर जो कातिल पकड़े उन पर अदलिया इंसाफ करे। आज तक किसी दहशतगर्द को सजा हुई है? मुझे पूरे पाकिस्तान में एक वाकया बता दें जो किसी टेररिस्ट को सजा हुई हो। मैं अभी रिजाइन करता हूँ। किसी टेररिस्ट छोड़े नहीं, उमर भाई, हर वक्त सियासत नहीं होती, इंसाफ जो होता है फिर सबके साथ एक जैसा होता है। नहीं देखिए, वो कानून कमजोर है। देखिए, वो लॉ ऑफ एविडेंस कमजोर है। वो पार्लियामान ही उस कानून को मजबूत करेगी। आपको पता है, ये सियासत ना करें यहाँ। वो कानून वीक है। कानून आप लोग तब्दील करेंगे, एविडेंस का कानून। यहाँ पे पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी आए हैं, जमात इस्लामी के रहनुमा भी मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ वाले भी मौजूद हैं। हम इन सब के शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे इस धरने में शरीक हैं और यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है और गर्मा गर्म दलाइल का तबादला हो रहा है। जीना होगा, मरना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा। इकबाल हैदर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं साफ बात बोलूंगा, पीपल्स पार्टी का इज्जत एहतराम अपनी जगह, जमहूरियत को हमने तकवीयत जरूर देनी है, लेकिन जमहूरियत का फर्ज है कि वो जमहूरी रिवायात आदाब को भी अपनाए और कातिलों को सजा दे। आज कराची में 21 लोग मारे गए हैं, रोजाना कत्लेआम जारी है। आप प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो विटनेसेस ला कर दे। अदलिया पर खाली जिम्मेदारी नहीं होती कि वो किसी को कन्विक्ट करे। अगर आपने सबूत ही नहीं दिया तो अदलिया कैसे किसी को कन्विक्ट करेगी? अच्छा, बहुत अच्छा आपने ये दलील दिया है। मैं अब थोड़ा सा आगे जाऊंगा क्योंकि सलीम शहजाद के कत्ल के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। जनरल अब्दुल कयूम साहब, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मीडिया सलीम शहजाद के कत्ल के मामले को उछाल के और एजेंसियों की तरफ उंगलियां उठा के वो पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको खुश कर रहा है। क्या किसी सहाफ़ी के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा करना ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है उसको थ्रेट में लाने के मुतरादिफ है? देखिए, आज पाकिस्तान के ऊपर अंदर